بسم الله الرحمن الرحيم. قال دمنة حدثني الأمين الصدوق عندي أن شطربة خلا برؤوس جندك وقال قد خبرت الأسد وبلوت رأيه ومكيدته وقوته فاستبان لي أن ذلك يؤول منه إلى ضعف وعجز. دمنہ نے کہا مجھے ایماندار اور میرے نزدیک سچے آدمی نے بتایا ہے. الامین الصدوق عندی، ایماندار سچے آدمی نے مجھے بتایا ہے. الامین اور الصدوق دونوں پر الف لام داخل کیا ہے. عموماً ایسے موقع پر یوں کہا جاتا ہے ایک ایماندار آدمی نے ایک سچے آدمی نے مجھے بتایا. اس کا نام تو بتانا نہیں، ظاہر کرنا نہیں، نام ظاہر کیا بھی نہیں جاتا. ایسے موقع پر کرنا اصل یہ ہے کہ بیل اور شیر کو لڑانا ہے یا شیر کے ذریعے بیل کو قتل کروانا ہے، یا یوں کہیے کہ بادشاہ سلامت کے ذریعے سے بادشاہ کے بعد دوسرا نمبر کا جو وزیر ہے اس کا خاتمہ کروانا ہے. تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں نے بتایا ہم کو، فلاں نے بتایا، ایک آدمی نے کہا ہے ہم کو. یہاں اس نے کہا سچے اور ایماندار آدمی نے کہا ہے. اب یہ جو الف لام اس پہ داخل ہوا ہے یہ وہ الف لام ہے جسے الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں. پڑھی ہے تفصیلات آپ نے الف لام کی، آپ نے پڑھی ہے. الف لام کی چار قسمیں ہوتی ہے، ایک الف لام ان میں سے چاروں میں سے عہد ذہنی کا ہوتا ہے. اس میں جنس کا کوئی ایک غیر متعین فرد مراد ہوتا ہے. جنس کا کوئی ایک غیر متعین فرد مراد ہوتا ہے. جنس کا اس طرح کہ ایماندار نے کہا ہے، جھوٹے نے نہیں کہا، خیانت کرنے والے نے نہیں کہا. سچے اور ایماندار آدمی نے کہا ہے، جھوٹے اور خائن شخص نے نہیں کہا. الف لام ایک عہد خارجی کا ہوتا ہے، اس میں متعین ہوتا ہے، شخص متعین ہوتا ہے. مثلا جاء رجل، ایک آدمی آیا، آگے اس کو پھر سے کہنا ہو تو یوں کہیں گے قال لی الرجل، قال لی الرجل، مجھے اسی آدمی نے کہا. یعنی پہلے رجل تذکرہ آ گیا. یہ جو الف لام عہد خارجی والا داخل کرتے ہیں اس کے لیے پہلے لفظ کا آنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ضمیر غائب سے پہلے اس کے مرجع کا آنا ضروری ہے. متعین پر الف لام داخل کرنے کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے، ورنہ نہیں کہہ سکتے قال لی الرجل، نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں گے؟ قال لی رجل. کیا؟ قال لی رجل، ایک آدمی نے مجھے کہا. قال لی الرجل، اس صورت میں مطلب ہوگا کہ مجھے آدمی نے کہا، عورت نے نہیں کہا. یعنی جنس مراد ہوگی، اور جنس من حیث الجنس قرائن کی وجہ سے مراد نہیں ہوگی، کیونکہ جنس من حیث الجنس تو کہے گی نہیں، کہہ سکتی نہیں. جنس کیسے کہہ سکتی ہے؟ جنس کا کوئی ایک غیر متعین فرد مراد ہوا کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ الف لام عہد ذہنی، اس میں جنس کا کوئی بھی ایک غیر متعین فرد مراد ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فأخذني أخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے گا.
کوئی بھیڑیا کھا لے گا. تو الذئب متعین نہیں ہے کہ فلاں بھیڑیا کھا لے گا، یہ نہیں ہے. فلاں جو وہاں رہتا ہے، جو ایسا ویسا ہے، جس کو میں جانتا ہوں تم جانتے ہو، وہ بھیڑیا کھا لے گا، نہیں. کوئی ایک جنگل کا بھیڑیا کھا لے گا. تو الف لام یہ عہد جنس کہلاتا ہے، نہ عہد جنس نہیں، عہد ذہنی کہلاتا ہے. اور مراد اس سے جنس کا کوئی ایک غیر متعین فرق، یعنی در حقیقت مراد جنس ہوتی ہے کہ بھیڑیے کے کھانے کا اندیشہ ہے، شیر یا چیتے کے کھانے کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن کھائے گا اور کھانے کا قرینہ یہ بتاتا ہے کہ جنس من حیث الجنس نہیں، اس لیے کہ جنس من حیث الجنس کے لیے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. انسان من حیث الانسان کھاتا پیتا نہیں ہے، انسان من حیث الانسان سوتا روتا نہیں ہے. سمجھے بات؟ یہ جو کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، گھومنا ہے، یہ جو کرنا ہے، یہ انسان کے افراد کرتے ہیں. زید، عمر، بکر وغیرہ، خالد وغیرہ جو بھی افراد موجود ہیں یہ کرتے ہیں. تو حدثنی الامین الصدوق، مقام تو کیا ہے؟ مجھے ایک ایماندار سچے آدمی نے کہا ہے. تو ترجمہ یہی ہوگا، مگر یہاں مقصود یہ ہے کہ کہنے والا جھوٹا اور خائن نہیں ہے. جھوٹے اور خائن شخص نے نہیں کہا ہے، ایک ایماندار الامین الصدوق سچے نے کہا ہے. چغل خور شخص کی گفتگو کی عکاسی پوری کی گئی اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی نثر کا کمال یہ ہے کہ جو کردار پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقی اپنی شکل و صورت کے سامنے آنکھوں کے، اپنی شکل و صورت کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جائے. ایک چغل خور شخص کس طرح باتیں کیا کرتا ہے، اس کو کتنا اپنی گفتگو میں تیل مرچ لگانا پڑتا ہے. تو سب حدثني الامین الصدوق عندي ان شطربة خلا برؤوس جند، مجھے ایماندار سچے آدمی نے یہ بتایا ہے کہ شطربہ آپ کے جھنڈ کے سرکردہ لوگوں سے ملا ہے، خلوت میں ملا ہے. خلا برؤوس، رؤوس الجند آپ کے جھنڈ کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہے، آپ کے جھنڈ کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہے، سرکردہ لوگوں سے ملا ہے، سربراہوردہ شخصیتوں سے ملا. وقال، اور کہا، قد خبرت الاسد، شیر کو میں نے آزما لیا. قد خبرت الاسد، شیر کو میں نے آزما لیا. وبلوت رأیہ ومکیدتہ وقوتہ، اور میں نے اس کی سمجھداری اور اس کی تدبیر، مکیدت کا معنی حیلہ یعنی تدبیر، اور اس کی طاقت کا امتحان لے لیا. بلا یبلو، بلاء کا معنی امتحان لینا، آزمانا، یعنی دونوں لفظ مترادف ہیں، خبر اور بلا. امتحان کو اختبار کہتے ہیں، آزمانا امتحان لینا، اور آزمائش کو ابتلا کہتے ہیں. آزمانا ابتلا باب افتعال ہے. بلا یبلو، بلاء، بلوت رأيه ومكيدته وقوته فاستبان لي أن ذلك يؤول منه إلى ضعف وعجز، تو مجھے یہ لگا ہے کہ اس کا سبب ضعف اور عجز ہے. مجھے یہ لگا ہے کہ اس کا سبب کمزوری اور عاجزی ہے. عاجزی کا مطلب اس کا عاجز ہو جانا اور اس کا کچھ نہ کر سکنا، اس کی کمزوری. أن ذلك يؤول منه إلى، یا اولو کا مطلب ہے لوٹتی ہے، یہ اس کی یہ بات، یعنی اس کا رائے میں کمزور ہونا، اس کے حیلے میں اور اس کی قوت میں کمزور ہونا، یہ در حقیقت اس کا سبب یہ سب لوٹتا ہے ضعف اور عجز کی جانب. یہ سب لوٹتا ہے ضعف اور. فاستبان علی، استبان علی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے ایسا لگا ہے کہ
میرے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ بات میرے لیے واضح ہو گئی ہے کہ در حقیقت اس کا سبب ضعف اور عجز ہے. وَسَيَكُونُ لِي وَلَهُ شَأْنٌ مِّنَ الشُّؤُونِ، اس کی اور میری ایک شان ہوگی. سَيَكُونُ لِي وَلَهُ شَأْنٌ مِّنَ الشُّؤُونِ، اور ان قریب میری اور شیر کی ایک شان ہوگی، میری اور شیر کی ایک شان ہوگی. یعنی یہ کہ میں اس سے بڑھ جاؤں گا، میرا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا اس کے نزدیک اور اس کا گھٹ جائے گا. فلما بلغنی ذلک علمت ان الشطر وتخوان غدار، جب یہ بات مجھے پہنچی، لما بلغنی ذلک، بلغ کا فاعل ہے ذلک، جب یہ بات مجھے پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ شطربہ خائن اور غدار ہے. وانک اکرمتہ الکرامۃ کلھا، اور آپ نے اس کو پورا اعزاز دے رکھا ہے، اور آپ نے اس کو پورا اعزاز دے رکھا ہے. وجعلتہ نظیر نفسک، اور آپ نے اس کو اپنے برابر بنا رکھا ہے. نظیر نفسک، اپنا نظیر بنا رکھا ہے، آپ نے اس کو اپنا یعنی اپنا ہم پلہ بنا رکھا ہے، آپ نے اس کو اپنے برابر کر رکھا ہے. وہو یظن انہ مثلک، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے جیسا ہے. ہاں، حکومت میں جتنا آپ کا دخل ہے اتنا ہی اس کا ہے، وہ ایسا سمجھ رہا ہے. وَأَنَّكَ مَتَى زُلْتَ عَن مَّكَانِكَ صَارَ لَهُ مُلْكُكَ، اور جب آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَأَنَّكَ مَتَى زُلْتَ عَن مَّكَانِكَ، اور جب آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے مطلب جب آپ کو موت آ جائے گی. تو مت یہ لفظ استعمال کرنا خلاف ادب ہے. ایک بادشاہ کو یہ کہیں گے جب آپ مر جائیں گے، سمجھ رہے نا، اس لیے کیا کہا وَأَنَّكَ مَتَى زُلْتَ عَن مَّكَانِكَ، جب آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. زُلْتَ عن مَّكَانِكَ کا مطلب تو یہ ہوگا آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے، یہ بھی زُلْتَ عن مَّكَانِكَ ہوا. مراد کیا ہے؟ جب آپ کو جب آپ موت آ جائے گی، جب آپ کو مر جائیں گے جب آپ. لیکن وہ اس طرح نہیں بیان کیا جا سکتا. بادشاہ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ کو موت آ جائے گی تو پھر ہم ایسا کریں گے، ٹھیک نہیں. وَلَا يَدَعُ جُهْدًا إِلَّا بَلَغَهُ فِيكَ، اور آپ کے سلسلے میں ہر کوشش اس نے کر لی ہے. لا يدع جهدا، کوئی کوشش نہیں چھوڑتا، الا بلغه فیک، مگر وہ آپ کے بارے میں اس کوشش کو پہنچ چکا ہے. یعنی آپ کے بارے میں اس نے کوئی کوشش چھوڑی نہیں ہے، آپ کے خلاف اس نے کوئی کوشش کرنا چھوڑا نہیں، سب کو کر لیا. وقد كان يقال، اور کہا جاتا تھا، وقد كان يقال، اور قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا، اذا عرف الملك من الرجل انه قد ساواه في المنزلة والحال فليصرعه، جب بادشاہ کو کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مقام و مرتبے اور حالت میں اس کے برابر ہو گیا، فلیصرعہ، تو بادشاہ کو چاہیے کہ اس کا خاتمہ کر دے، اس کو قتل کر ڈالے. بادشاہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے. دنیا میں جو تانا شاہ لوگ ہیں وہ اسی طرح اپنا مقابل کسی کو نہیں آنے دیتے. لگتا ہے کہ یہ مقابلہ کرنے والا ہے تو اس کو ختم کروا دیتے سب جگہ، چاہے وہ بھائی ہو. اسلامی تاریخ میں امین اور مامون کا قصہ مشہور ہے. ہارون اور رشید کے بیٹے امین اور مامون، امین اور رشید، مامون اور رشید، ایک نے دوسرے کو مروا دیا، اور بہت سونے مروائے، کئیوں نے، ایک نہیں کئیوں نے. کئی شاہی گھرانوں میں جب باپ کا خاتمہ ہو جاتا تھا، بیٹے دو بچے ہیں، دونوں میں لڑائی ہوتی، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتا تھا، اور دوسرا عرش پہ قابض ہو جاتا تھا، تخت پہ. کوریا کا حاکم ہے اس وقت، بڑا زبردست قسم کا ڈکٹیٹر ہے، کیم جون ان یا ایسا کچھ نام، کیا ہے کیم جون ان. کئیوں کو مرا دیا، اپنے سگے چچا کو توپ کے آگے کھڑے کر کے اڑا دیا، پرخ چھوڑ گئے، چیتڑے چھوٹی چھوٹی بوٹی ہو کر فضا اڑ گیا. کوئی بادشاہوں کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے مقام اور مرتبے میں ان کے برابر ہونے لگتا ہے تو چاہیے کہ بادشاہ اس کو قتل کر دے. فَلْيَصْرَعْهُ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ كَانَ هُوَ الْمَصْرُوعَ، اگر بادشاہ نے یہ نہ کیا یا بادشاہ یہ نہ کرے تو وہی مقتول ہو کر رہے گا، پھر وہی مقتول ہو کر رہے گا. کانا هو المصروع، یہ خبر ہے کانا کی، ہوا ضمیر اس میں کانا میں
کانا کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ہے کانا کا اسم جو ملک کی طرف لوٹ رہی ہے. کان الملک هو المسروع، اور یہ جو ہوا لایا گیا یہ ضمیر فصل ہے. جب خبر معرفہ ہوتی ہے معرف باللام ہوتی ہے تب عموماً ضمیر فصل لائی جاتی ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک المفلحون کہہ دیا جائے تو پھر اولئک اس میں اشارہ اور المفلحون اس کا مشار لیے ہو جائے گا. یہ وہم ہوگا کہ خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے. تو یہ پختہ کرنے کے لیے کہ یہ خبر ہے ضمیر فصل وہاں لائی جاتی ہے. تو یہ ایسی ہی ہے. کان هو المسروع، کان هو المسروع. وشطربة اعلم بالامور وابلغ فيها، وشطربة اعلم بالامور وابلغ فيها، اور شطربہ امور کو جاننے والا اور ان کا ماہر ہے. ابلغ فیہا کا مطلب ان میں پہنچا ہوا ہے، کا مطلب یہ کہ ماہر ہے. والعاقل هو الذي يحتال للامر قبل تمامه ووقوعه، اور عقل مند شخص وہ ہے جو کسی بھی کام کے لیے اس کام کے واقع ہونے سے پہلے ہیلا کر لے، پہلے تدبیر کر لے. قبل تمامه ووقوعه، اس کے ڈن ہونے سے، تمامه کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کے ڈن ہونے سے پہلے. آج کل یعنی کہتے ہیں یعنی اس کے واقع ہونے سے پہلے اس کے واقع ہونے سے پہلے اس کے لیے حیلہ کرے یا تدبیر کر لے. عقل مند ہوا ہے. فإنك لا تأمن أن يكون ولا تستدرك، آپ کو یہ اطمینان نہیں کہ وہ ہو جائے اور آپ تلافی نہ کر سکیں. فإنك لا تأمن أن يكون، آپ کو بھی آپ امن میں نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، یعنی یہ ہو جائے گا، یعنی یہ ہو جائے گا. ولا تستدرکہ، اور آپ اس کی تلافی نہیں کر سکیں. جب ہو جائے گا تو پھر آپ تلافی نہیں کر سکتے. پہلے کسی چیز کو روکا جا سکتا ہے. اگر ایک ڈیم ہے تو اس کا چھوٹا سا سوراخ اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، یا نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے لگتا ہے کہ یہاں کمزوری ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے تو اس کو روکا. لیکن جب ہو جائے بڑا ہو جائے تو پھر وہاں چاہے ٹرک لا کے خالی کرو، کچھ ہونے والا نہیں. پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تلافی نہیں ہوتی. فإنه يقال، اس لیے کہ کہا جاتا ہے الرجال ثلاثة، آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں. حازم واحزم منه وعاجز، سمجھدار، بہت سمجھدار، عاقل اور عاقل ترین، وعاجز اور عاجز. عاقل اور عاقل ترین اور عاجز، سمجھدار، بہت سمجھدار، دانا اور بہت دانا، اور ایک عاجز، نہ سمجھ. فأحد الحازمین من اذا نزل به الامر لم يدهش له ولم يذهب قلبه شعاعا. ہاں، دانا لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ جب اس پر مصیبت نازل ہو جائے، اذا نزل به الامر، جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، لم يدهش له، تو وہ اس پر دہشت میں مبتلا نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے. وَلَمْ يَذْهَبْ قَلْبُهُ شَعَاعًا، اور خوف اور گھبراہٹ میں اس کا دل جگہ نہیں چھوڑتا. خوف اور گھبراہٹ میں اس کا دل مبتلا نہیں ہوتا ہے، اس کا دل جاتا نہیں ہے. کہ مطلب یہ کہ اس کا دل گھبراتا نہیں ہے. ڈر کی وجہ سے اس کا دل کام کرنا بند نہیں کرتا، اس کی عقل مندی سوچ. وَلَمْ تَعْيَ بِهِ حِيلَةٌ وَمَكِيدَةٌ الَّتِي يَرْجُو بِهَا الْمَخْرَجَ مِنْهُ. ہاں، اور اس کا حیلہ اور اس کی تدبیر. لَمْ تَعْيَ بِهِ حِيلَةُ وَمَكِيدَةُ، اس کا حیلہ اور اس کی تدبیر تھکاتی نہیں. لم تعی بھی کا مطلب ہے اس کو تھکاتی نہیں. آئیے یا کا معنی تھک جانا. لم تعی بھی حیلته ومکیدته التي يرجو منها بها المخرج منه، اس کا حیلہ اور اس کی تدبیر، وہ حیلہ اور وہ تدبیر اسے عاجز نہیں کرتی جس کے ذریعے سے اسے
वहां से निकल जाने की उम्मीद होती है। मखरज मिन्हु, कोई राह ढूंढ लेने की उम्मीद होती है, कोई रास्ता बना लेने की या निकल जाने की उम्मीद नहीं होती। वअहज़मु मिन हाज़ा अल-मुतक़द्दिमु ज़ुल उद्दति अल्लज़ी यअरिफ़ु अल-इब्तिलाअ क़ब्ल वक़ूइही फ़युअज़्ज़िमुहु इअज़ामा व यहतालु लहु हत्ता कअन्नहु क़द लज़िमहु। और इससे समझदार, इससे दाना, वअहज़मु मिन हाज़ा, और इससे दाना, वो पेशगी तैयारी करने वाला है जो आजमाइश को वाक़ होने से पहले पहचानता है। फ़युअज़्ज़िमुहु इअज़ामा, फिर उसे खूब बड़ा ख्याल करता है। फ़युअज़्ज़िमुहु इअज़ामा, उसे बहुत बड़ा ख्याल करता है। वयहतालु लहु, और उसके लिए तदबीर करता है, ऐसी तदबीर करता है हत्ता कअन्नहु क़द लज़िमहु, गोया कि वो उसके लिए उसके वाक़ हो चुकी है, गोया कि वो उसके लिए लाजिम हो चुकी है। फ़यहसिमु द क़ब्ल अन युब्तला बिही, चुनांचे वो बीमारी का उसमें मुब्तला होने से पहले इलाज कर देता है। फ़यहसिमु द, हसम यहसिमु का माने क्या है? इलाज कर देना, खत्म कर देना किसी चीज को, फैसला कर लेना किसी चीज के बारे में। फ़यहसिमु द क़ब्ल अन युब्तला बिही, तो बीमारी में मुब्तला होने से पहले पहले बीमारी का इलाज करता है। वयदफ़उल अम्र क़ब्ल वक़ूइही, और मामले को उसके वाक़ होने से पहले पहले दफा कर देता। व अम्मल आजिज़ु फ़हुव फ़ी तरद्दुदिन व तमन्निन व तवानिन, तो वो शख्स तरद्दुद में, हीस बीस में और तमन्नाओं में और पसोपेश में रहता है। अब करेंगे 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 हत्ता यहलिक, यहाँ तक कि वो हलाक हो जाता है। व मिन अम्सालि ज़ालिका मसलु समकाति सलात, और इसके अम्साल में से तीन मछलियों की कहावत है या तीन मछलियों का किस्सा है। क़ौलल असद व कैफ़ कान ज़ालिका, ये कैसे हुआ था? तीन मछलियों की कहानी उर्दू ज़बान की किताब में आई है, पढ़ी आपने? उर्दू ज़बान की जो किताब है मौलाना इस्माइल मेरठी की, उसमें गालिबन आई है नज़म की शक्ल में।